رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کیا ہے۔ تو دیکھیے، رمضان کا آخری عشرہ وہ دو چیزوں کے لیے خاص ہے۔ ایک تو شب قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور دوسرا ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا۔ مطلب یہ کہ اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز سے پھیر کر یکسو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا۔ تو اسے کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ تو 20ویں رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ افطار سے پہلے آپ اپنی متعین کردہ جگہ پر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور وہیں پہ آپ سحری کریں اور افطار کریں۔ جو بھی کرنا ہے آپ وہاں پہ ہی بیٹھ کر کے کریں، اور اس جگہ سے آپ بلا ضرورت کے ادھر ادھر نہ جائیں۔ تو اسے اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جو بھی انسان ہوتا ہے وہ سوچے جہنم سے بہت ہی زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، وہ ہرگز بھی گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ مسجد اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اور اگر کوئی خواتین اعتکاف کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مقرر کر لیں، اور اس کمرے میں ایک متعین جگہ پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اسی طرح سے خوب ساری دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اور اگر اعتکاف کی حالت میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ بالکل دنیا کو چھوڑ چکا ہے اللہ کے لیے، وہ بالکل اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کی اور زیادہ سنے گا، اللہ تعالیٰ تو اس کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے خوب زیادہ ذکر و اذکار کریں، لا ضرورت ادھر ادھر نہ جائیں، جیسے کہ کھانا بنانے کے لیے چلے گئے، یا پھر کہیں ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے چلے گئے، یا پھر اپنے کمرے سے باہر چلے گئے، تو اس سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے لیے کمرے سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، اور کوئی بھی مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور موبائل فون کا بھی یوز کر سکتی ہیں آپ، لیکن آپ صرف اسلامک ویڈیو دیکھ سکتی ہیں، کوئی بھی اسلامک چیز دیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ قرآن شریف کی تلاوت سن سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ موبائل فون کا بھی یوز کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں نہ دیکھیں۔ اس سے آپ کا اعتکاف جو ہے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مسنون طریقہ ہے اعتکاف کرنے کا کہ 20ویں رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ اپنی متعین کردہ جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو آپ اس جگہ سے باہر آ جائیں۔ ویسے اگر آپ 3-4 دن کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، اس طرح سے بھی اعتکاف کرنا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی ساری رحمتیں برکتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔